تو ناظرین جہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں کہ ارطغرل غازی نے ہی دنیا میں سب سے پہلے اپنے 2000 ساتھیوں کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی، جس کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا گیا، جو دنیا پر 700 سال راج کرتی رہی۔ حضرت ارطغرل غازی کی نسل میں پیدا ہونے والے حضرت محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی دنیا کی سب سے بڑی توپ ایجاد کی۔ یہ حضرت سلطان محمد فاتح وہی شخص ہے جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کروایا تھا، جو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قسطنطنیہ فتح کروائے گا وہ چلتا پھرتا جنتی ہے، اور یہ حضرت ارطغرل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسلوں میں سے ہی ہے۔ اور ناظرین ارطغرل غازی کی بنائی گئی سلطنت عثمانیہ نے دنیا کو سب سے زیادہ سائنٹسٹ اور ڈاکٹر دیے۔ راکٹ ٹیکنالوجی پر آدھارت دنیا کا سب سے پہلا جہاز سلطنت عثمانیہ میں ہی بنایا گیا تھا۔ حضرت ارطغرل غازی نے عالموں اور ڈاکٹر کی بڑی تعداد میں فوج تیار کی تھی، جو لوگوں میں مفت میں مدد کرتے، اور اس کا سارا خرچہ تنہا حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی خرچ اٹھاتے۔ حضرت ارطغرل تنہا شخص تھے جس سے پورا منگولوں دہشت کھاتا تھا۔ 13ویں صدی عیسوی میں منگولوں نے جب سارے مسلمان دیش کو تباہ کر دیا تو ارطغرل غازی سوگت میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل مشہور شخص سلیمان شاہ کے بیٹے تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے قرآن شریف کا اپنا سنویدھان بنایا تھا۔ ذرا سوچو اے میرے پیارے بھائیوں، جو بادشاہ اپنے سنویدھان قرآن شریف کو بنائے وہ اتنا کامیاب ہوتا ہے کہ 700 سال پوری دنیا پہ راج کرتا ہے۔ ایسے ہمارے غازی تھے پہلے کے۔ حضرت ارطغرل غازی کی حکومت نے سود اور بیاج سخت منائی تھی۔ حضرت ارطغرل غازی قرآن کے بنائے اصولوں کے مطابق حکومت کرتے تھے، ان کی نظروں میں سب برابر تھے۔ ارطغرل نے جس سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، اس سلطنت نے 100 سال کے اندر آدھی دنیا فتح کروا لی تھی۔ اس سلطنت کی سرحدیں ایشیا سے لے کے ساؤتھ افریقہ سے لے کے یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ 17ویں صدی تک آدھی دنیا کی دولت سلطنت عثمانیہ کے قدموں میں تھی۔ یہ سلطنت اتنی بڑی تھی کہ جب اس سلطنت عثمانیہ کا انت کیا گیا یعنی ختم ہوئی تو اسے 42 نئے دیشوں کا نرمان ہوا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلیبی یعنی کرسچن جو یہودی لوگ تھے، لوگ مسجد اقصیٰ اور مسجد الحرام کو شہید کرنے کی سازش میں تھے، لیکن ارطغرل غازی نے مسلمانوں کو متحد کر کے ان کے منصوبوں کو ختم کر دیا۔ ذرا سوچو جب حضرت ارطغرل غازی کا یہ اتہاس ہے تو ہمارے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اتہاس کیا ہوگا، جنہوں نے بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جنہوں نے بیت المقدس فتح کروایا۔ یہ ہمارے اسلام ایسے کئی زیادہ غازیوں سے ہمارے اسلام کی تاریخ بھر گئی ہے۔ ایک طرف ہمارے مسعود غازی ہے تو ایک طرف ارطغرل غازی ہے، ایک طرف ہمارے سید علی میرا تاتار ہے، ایسے کئی زیادہ، پر امام حسین جیسا کوئی شہید نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق جب یہ سوچو کہ حضرت ارطغرل کی صرف آپ پوری دنیا فتح کر لی، حضرت ارطغرل نے 100 سال میں آدھی سی دنیا فتح کی ہے، تو یہ عالم ہوگا تو حضرت عمر فاروق کا کیا عالم ہوگا، جن کی حکومت 42 مربع میل پہ حکومت تھی، جن کے نام سے فوجیں کانپا کرتی تھیں، جنہیں دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ اگر آج بھی مسلمانوں تم لوگ یہ PUBG ٹک ٹاک فری فائر کو چھوڑ کر اپنا رشتہ خدا سے جوڑو تو آج بھی کامیابی تمہارے قدموں میں ہے، پوری جہاں کی دولت تمہارے قدموں میں ہے۔ بس آج بھی سورج طلوع ہونے کا منتظر ہے، کوئی ایسا شخص مل جائے جو واپس یروشلم ہمارے ہاتھ میں کرے۔ بھلے ہی آج ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہماری غفلتوں کی وجہ سے آج یروشلم ہمارے ہاتھوں سے گزر چکا ہے۔ ایک وقت انشاءاللہ وہ بھی آئے گا جب کوئی مجاہد کھڑا ہوگا اور یروشلم فتح کروائے گا انشاءاللہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔